بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی. تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ. قسط نمبر 6 بعنوان کام میری سوچ سے بھی زیادہ مشکل تھا. یورپ میں دولت کمانے کے سنہرے خواب دیکھنے والوں کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ یورپ آتے ہیں. تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے غلط نہیں فرمایا تھا. یورپ میں کام کام اور کام ہی زندگی کا حسن ہے. میں تو خوش بخت تھا کہ عارف شاکر کے پاس اس کے گھر میں گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے نوازا جا رہا تھا. مشکل تو اسے پیش آتی ہے جس کا دیار غیر میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو، اور مجھ جیسے لوگ جو سیاحت کے ویزے پر یا غیر قانونی طور پر آتے ہیں ان کے لیے ملازمت تو دور کی بات قیام تک خطرے سے خالی نہیں ہوتا. برطانیہ میں عارف شاکر کے پاس میرا قیام عارضی تھا. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر برطانیہ میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا موقع ملا تو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں. میں نے عارف شاکر صاحب سے کہہ دیا تھا کہ بھائی میں 2 ماہ تک آپ پر بوجھ رہوں گا. اس دوران اگر پاؤں جم گئے تو بہتر، ورنہ امریکہ چلے جاؤں گا. تو عارف شاکر صاحب کا جواب تھا عارف شاکر صاحب کا جواب تھا کہ میرے پاس تمہارے قیام اللہ کی رضا ہے. میرے پاس میرے گھر میں جو کھاتے ہو اس پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے. یہ میرے حوالے سے تمہارے لیے رب کی عطا ہے. تم اپنا نصیب کھا رہے ہو. رہی بات کام کی تو میں تمہاری مجبوریوں کو بخوبی جانتا ہوں. میرے پاس ریسٹورنٹ میں کام کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے ریسٹورنٹ میں میرے ملازم بن کر کام کریں اور وہ کام کریں جو آپ نے کبھی نہیں کیا. میں نے آپ کو کھانے کی زندگی میں بہت قریب سے دیکھا ہے. میں کسی اور جگہ آپ کے لیے کام کا انتظام کر رہا ہوں. میں نے عارف شاکر سے کہا کہ بھائی آپ نے میرے ہاتھ میں قلم دیکھا ہے. یہ تو کھاریہ میں میری خوشحالی کا دور تھا. آپ نے اس دور سے قبل کی زندگی نہیں دیکھی. میں مزدور باپ کا بیٹا ہوں اور دیہڑی دار کی حیثیت سے جون جولائی کی شدید گرمیوں میں بھی کام کرنے کا مجھے تجربہ ہے. رہی بات ریسٹورنٹ میں کام کرنے کی تو کھاریہ میں 14 سال تک ساجن ہوٹل میں بھی آپ کی فیملی نے مجھے دیکھا ہے. کام کوئی بھی ہو کرنے کو تیار ہوں، لیکن انا کو مجروح ہونے نہیں دے سکوں گا. سچائی میرے قلم کی پہچان ہے اور اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے. 25 دسمبر 1999 کو کرسمس کا دن عارف شاکر کے ایک دوست کی وساطت سے گلاسکو میں کام کی خوشخبری ملی. عارف شاکر کہنے لگے حاجی صاحب کام تو مل گیا ہے لیکن آپ کے لیے مشکل ہے. البتہ بہتر ہے کہ جب تک آپ کے مزاج کا کام نہیں ملتا آپ یہی کام کرتے رہے ہیں. میں نے عارف بھائی سے کہا پسینے کی کمائی میں کھانے کی خوشبو بڑی لذیذ ہوتی ہے. گلاسکو میں مسلمان کمیونٹی کی ایک فعال تنظیم جس کے ناظم ارشد فاروقی صاحب تھے، گلاسکو میں مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے ایک چرخ خریدا تھا. ارشد فاروقی صاحب انتہائی شفیق اور صاحب احساس شخصیت کے مالک تھے. میں فالکرک سے ارشد فاروقی صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں گلاسکو چلا آیا. وہ مجھے گلاسکو میں جمعیت الحدیث کے امیر الطاف حسین صاحب کے پاس لے آئے. الطاف حسین صاحب سے ارشد فاروقی صاحب کی بات ہو چکی تھی. الطاف حسین صاحب نے بتایا کہ ہم نے مسلمان برادری کے لیے مسجد کی تعمیر کا سوچا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک پرانے چرچ کی عمارت خریدی ہے. چرچ والوں نے اس میں فرنیچر اور لکڑی کا کارخانہ لگایا تھا. آپ نے اس عمارت میں لکڑی کا بنایا ہوا فرش توڑ کر اس عمارت میں پڑا ہوا سامان اکٹھا کرنا ہے، جسے ہر شام ایک گاڑی کچرے کے ڈھیر پر پھینک آیا کرے گی. وہاں ہم اسے خود جلائیں گے. آپ نے عمارت کی صفائی کرنی ہے.
جس کا معاوضہ آپ کو 20 پاؤنڈ روزانہ کے حساب سے ملے گا۔ الطاف حسین صاحب مجھے خریدی ہوئی عمارت میں لے آئے اور کام کی نوعیت سمجھائی اور میں نے کام کی حامی بھر لی۔ رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اسی عمارت کے ایک مختصر سے کمرے میں رہنے کے لیے کہا گیا بستر عارف شاکر صاحب کے گھر سے ساتھ لایا تھا۔ الطاف حسین صاحب نے کہا شام کو افطاری کے دسترخوان پر ملاقات ہوگی۔ الطاف حسین صاحب گھر چلے گئے اور میں اس کمرے میں آیا جہاں میں نے رہنا تھا۔ کمرے میں بجلی تو تھی، گرمائش کا انتظام تھا، لیکن برف باری کے یخبختہ موسم میں کھانے اور پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ عمارت کے کونے میں پانی کا ایک نلکا تھا، پانی اس قدر ٹھنڈا جیسے برف۔ اس عمارت میں کام میری سوچ سے بھی زیادہ مشکل تھا، لیکن مجبوری تھی، کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس لیے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے اپنے گزرے ہوئے کل کو بھول کر آنے والے کل کے لیے اپنی تمام تر آسائشوں کی زندگی کو حالات کی مجبوریوں کے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ اس عمارت میں الطاف حسین صاحب نے 5 وقت باجماعت نماز کی ادائیگی کا انتظام بھی کیا تھا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کی اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔